أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو خير معروف عرف وأنفع موصوف وصف وأعلى محمود حمد وأكبر مقصود قصد وأفضل معبود عبد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين الملقب بطه ياسين مولانا ومولى الثقلين ومولى الكونين جد الحسنين علي أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين واللعنة الدائمة الباقية العاظمة على أعدائهم ومنكري بلادتهم وفزائلهم وجلالتهم وعزمتهم ومقامهم وغاشب حقوقهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. کامیابی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اس ذکر کے ساتھ متوسط ہو ہے. مسلسل یہ آپ کی سماعتوں کے دربار میں نئی گفتگو ہے اور آج مجھے اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے سمیٹ لینا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کل کی مجلس میں صرف اور صرف آپ کے سامنے مسائل پیش ہوا ہے کیونکہ در حقیقت ان مجلسوں کا مقصد اہل بیت کی لوگوں کے لیے کرنا ہے، آزادی کو برپا کرنا ہے. اور آپ جانتے ہیں ہماری اس مجلس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم روزانہ آپ کے سامنے ایک فقہی مسئلہ پیش کرتے ہیں. مبطلات نماز کے عنوان سے مسائل فقہ آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. مبطلات نماز میں سے مبطل یہ بھی ہے کہ انسان نماز کے دوران کوئی چیز کھائے یا کوئی چیز پیے. کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ انسان نماز کے دوران کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے اس کی نماز کی شکل باقی نہ رہ جائے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اسی طرح وہ لکھتے ہیں اسلامی صاحب کہ اگر انسان نماز کے دوران کھائے اور پیے، اتنا کھا لے کہ اس کی نماز کی شکل باقی نہ رہے، لوگ دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ یہ نماز پڑھ رہے تو یہ کہہ رہے ہیں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اگلے مسئلے میں کہتے ہیں کہ بالفرض انسان نے نماز کے دوران کھایا اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز کی شکل باقی ہے، ٹوٹی نہیں ہے، شکل ہے نماز کی، پھر بھی کھایا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں اگر احتیاط واجب پہ عمل کرنا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پہ اس کو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. یعنی نماز کے دوران کھانے پینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. پھر وہ خود ہی اجازت دے رہے ہیں کہ بالفرض اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھنے کے لیے نماز فجر سے پہلے وہ مستحب نماز پڑھ رہا ہے، جس میں اسے معلوم ہے کہ بس اگر یہ نماز تمام ہوئی تو پھر روزے کی جو شہری کا وقت ہے وہ تمام ہو جائے گا. میرے پاس صرف اتنا، سمجھ پانے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی بندے کے پاس صرف اتنا وقت ہے کہ وہ نماز تمام کرے.
کیونکہ اس نے نماز تمام کی تو اس کی شہری کا وقت ختم ہو جائے گا. تو یہ کہہ رہے ہیں اور اگر پانی اس کے چند قدموں کے فاصلے پر ہے تو یہ کہ ضروری ہے اس کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ جائے اور جا کے چند قدموں سے چلے اور وہ پانی پی لے. تو حضرت مسائل کا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہاں لیکن اس میں شرط وہی رہے گی کہ اپنی شکل جو ہے نا وہ نماز سے قبلہ روک رکھے. قبلے سے شکل پلٹ لے گا تو نماز باطل ہو جائے گی. یہ اجازت مل جاتی ہے. پھر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نماز کے دوران بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کے دانتوں کی بھی نخوں میں کوئی گوشت کا ذرہ رہ جاتا ہے یا یہ کوئی غذا کا ذرہ رہ جاتا ہے یا بعض اوقات شکر کے کچھ ذرات رہ جاتے ہیں کہ جو دوران نماز جس کی مٹھاس گھلن تک اتر رہی ہوتی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نماز باطل نہیں ہوتی. بات پہنچ گئی آپ حضرت؟ اگر فتویٰ واضح ہو گئے تو ضرور بنواؤ. سوال کی آواز ہلکی ہے. میرا خیال ہے فتویٰ واضح نہیں ہوا ہے. آپ کے سامنے اس عشرہ مجالس میں قرآن مجید و فرقان حمید سے میں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ عزاداری اور عزادار کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. عزادار کی بھی فضیلت ہے, عزاداری کی بھی فضیلت ہے, لیکن انسان یہ نہ سوچے کہ اگر میں نہیں ہوتا تو یہ فرض نہ بچتا, بلکہ یہ فرض نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے. ہم اس فرض ادا کی بقا کے سبب نہیں ہیں, یہ فرض ادا ہماری بقا کا سبب ہے. آپ کے سامنے یہ ساری باتیں بیان ہو چکی ہیں. میں نے یہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی تھی قرآن کی روح سے کہ قرآن ہادی کسے کہتا ہے, کون ہادی ہو سکتا ہے, کون ہادی نہیں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ بتایا تھا کہ قرآن کی نگاہ میں اصل صراط مستقیم کیا ہے, کون ہے صراط مستقیم. یہ ساری باتیں اس عشرہ مجالس میں آپ کے سامنے پیش کی. آج کی حد تک جو گفتگو ہے, جو ہمارا کل سے تسلسل جاری تھا, کل امامت کے حوالے سے گفتگو جاری تھی, آج میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج اہم ترین گفتگو ہے کہ در حقیقت قرآن کی نگاہ میں اور لغت کی نگاہ میں امام کسے کہتے ہیں. آج کی حد تک مجھے کچھ ہی لمحوں میں یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. اجازت ہے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے. اب میں کیا کروں گا, دوبارہ بیچ میں جا رہا ہوں. آپ لوگ کی سلوات کی آواز ہلکی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ سننے کے لیے تیار ہیں. تو اگر آپ ایک مل جل کے بلند سلوات پڑھیں میں نے عرض کیا کہ لغت میں امام کسے کہتے ہیں. ہم نے لغت سے سوال کیا ہے, لغت یہ بتا, عربی لغت ہے, لغت کی نگاہ میں امام کسے کہتے ہیں. کیونکہ توجہ رکھیے گا, لغت سے جیسے ہی ہم نے سوال کیا کہ امام کسے کہتے ہیں تو لغت نے بتایا کہ امام اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی پیروی کی جائے. امام اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے. امام اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی اتباع کی جائے. ہم نے قرآن سے پوچھا ہے, قرآن یہ بتا کس کی اتباع کرنی ہے, کس کی اتباع نہیں کرنی ہے, کیونکہ لغت کے لیے امام کو ہے کہ جس کی اتباع کی جائے. ہم نے پوچھا لغت یہ بتا کسے امام ماننا ہے, کسے امام نہیں ماننا ہے. ادھر ہم نے لغت سے سوال کیا تو قرآن مجید سے ہم نے سوال کیا. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا تتبع اهواء قوم قد ضلوا من قبل. توجہ رکھیے گا آیت پر, صرف آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ ولا تتبع, یہ یاد رکھ لو کہ ایسے لوگوں کی اتباع نہ کرو, ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو, ایسے لوگوں کو ہادی نہ مانو, ایسے لوگوں کو رہبر نہ بناؤ, ایسے لوگوں کو امام نہ بناؤ. کن لوگوں کو؟ قد ضلوا من قبل, کہ جو پہلے گمراہ رہ چکے ہو. قرآن نے کہا کہ ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کرو کہ جو پہلے گمراہ رہ چکے ہو. بالکل سادی سی آیت ہے, سادی سی آیت کا ترجمہ ہے. ہم نے قرآن سے ہی سوال کیا کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن میں ہر خوش گزر پہل موجود ہے. اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرآن میں ہر چیز موجود ہے. کرنا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ سمجھ کے پڑھنا ہے. ہم سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں قرآن ایک ایک گوہر کو سمجھاتا نہیں, دکھاتا ہوا نظر آئے گا. ہم نے قرآن سے پوچھا ہے, قرآن یہ بتا کہ در حقیقت یہ گمراہی کیا ہے, کہ تو کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو امام نہ بناؤ کہ جو گمراہ رہ چکے ہوں. تو ہمیں یہ بھی بتا کہ یہ گمراہی کیا ہے. آپ حضرات خاموش ہیں. قرآن سے ہم نے سوال کیا, قرآن نے بتایا کہ گمراہی
جھوٹ کو کہا جاتا ہے۔ قرآن نے ہی ایک مقام پہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، ایک مقام پہ کہا کہ شراب نوشی گمراہی ہے، قرآن ہی نے ایک مقام پہ کہا کہ منافقت گمراہی ہے، قرآن نے ایک مقام پہ کہا کہ بت پرستی گمراہی ہے۔ اب آئیے پہلی والی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کی اتباع نہ کرو کہ جو گمراہ رہ چکے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو کہ جو جھوٹے رہ چکے ہوں۔ اگلے جملے کا قرآن کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو کہ جو شراب نوشی کر چکے ہوں، ایسے لوگوں کو ہادی نہ بناؤ کہ جو منافق رہ چکے ہوں۔ اگلا جملہ کا ایسے لوگوں کو امام نہ بناؤ کہ جو بت پرست رہ چکے ہوں۔ قرآن نے فیصلہ کیا نا بت پرستی گمراہی ہے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو امام نہ بناؤ کہ جو بت پرست رہ چکے ہوں۔ سیدھی سی آیت کا ترجمہ ہے۔ اب آپ جائیے تاریخ کا مطالعہ کیجیے، توجہ، جب آپ تاریخ پڑھیں گے نا تو آپ کو تاریخ چیختی ہوئی نظر آئے گی، ایک ہے کہ سمجھاتی ہوئی، ایک ہے کہ چیختی ہوئی نظر آئے گی۔ تاریخ کہتی ہوئی ملے گی کہ مکے کے ہر گھر میں بت تھا، مکے کے ہر گھر میں بت تھا، مکے کے ہر گھر میں بت تھا، تنہا ابو طالب کا وہ گھر تھا جہاں بت نہیں تھا، تنہا علی کا وہ گھر تھا جہاں بت نہیں تھا۔ بھائی مجھے بتائیں بت کن کے گھر میں ہوتے ہیں؟ بت کافروں کے گھر میں ہوتے ہیں، بت پرستوں کے گھر میں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب تاریخ آپ سے کہے گی کہ مکے کا ہر گھر کافر تھا، تنہا ابو طالب کا وہ گھر تھا جو کافر نہیں تھا۔ بات پہنچی ہمارے تک؟ قرآن کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو امام نہ بناؤ کہ جو بت پرست رہ چکے ہو۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، تاریخ آپ کو بتائے گی کہ مکے کے ہر گھر میں بت تھا، تنہا علی کا وہ گھر تھا جہاں بت نہیں تھا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ حضور جب ہر گھر میں بت تھا تو علی کے گھر میں بت کیوں نہیں تھا، تو آپ گھبرائیے گا مت، بلکہ سینہ چوڑا کر کے چہرے میں مسکراہٹ لا کے بتائیے گا کہ حضور ہمیشہ قاعدہ یہ ہے کہ بت پرستوں کے گھر میں ہوتے ہیں، بت شکن کے گھر میں نہیں ہوا کرتے ہیں۔ بت پرستوں کے گھر میں ہوتے ہیں، بت شکن کے گھر میں نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے بت پرستوں کو امام نہ بناؤ۔ اس کا مطلب قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ دیکھو جب بھی امام بنانا ہو، جب بھی امام ماننا ہو تو بت پرستوں کو نہ ماننا، بت شکن کو امام ماننا۔ قرآن کی کچھ آپ کو بتا دیا کس کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ قرآن نے کیا کہا کس کی اتباع نہیں کرنی ہے؟ گمراہی جنہوں نے اپنے اوپر اختیار کر لی، گمراہی کیا؟ جھوٹ گمراہی۔ آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ کس کی اتباع نہیں کرنی۔ اب ذرا قرآن سے ہی سوال کرتے ہیں کہ قرآن یہ بتا کہ کس کی اتباع کرنی ہے۔ یہ تو سمجھ گیا کہ کس کی اتباع نہیں کرنی، ذرا تو بتا کہ کس کی پیروی کرنی ہے۔ جملہ میں کئی بار اس ممبر سے کہہ چکا ہوں، لیکن یہ آیت دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ، وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے ہیں، اتَّبَعُوا الْحَقَّ، وہ لوگ ایمان لائے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ حق کی اتباع کرتے ہیں۔ آگے پروردگار کہہ رہے ہیں الحق من ربہم، حق آیا ہے اپنے پروردگار کی طرف سے۔ بات پہنچی ہے حضرات تک؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں فقط ایمان لانے کے بعد خوش نہیں ہو جاتے ہیں، فقط ایمان لانے کے بعد مسکرانے نہیں لگتے، بلکہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کی اتباع کریں۔ اور حق کیا ہے؟ حق کی مکمل تعریف کی اللہ نے کہا حق وہ ہے من ربہم، جو آیا ہے پروردگار کی طرف سے۔ یہ قانون ترفیت سمجھے آپ؟ میں آپ کو ایک شادی سے مثال سے قانون ترفیت سمجھاتا ہوں۔ کوئی ہم سے کہے کہ حضور یہ دن ہے، ہم نے گھر میں نیاز کا اہتمام کیا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ آ جائیے گا، عاشورہ کے دن نیاز ہے، نیاز کیجیے گا بالفرض۔ میں اس سے کہوں کہ دیکھیں بہت معذرت میں نہیں آ سکوں گا عاشورہ کے دن، میں ایسا کروں گا کہ میں اپنی طرف سے اپنے پڑوسی کو بھیج دوں گا۔ مجھے بتائیں بات چل جائے گی؟ بزرگ بتائیں کم از کم، یہ بات چلے گی؟ نہیں چلے گی نا۔ آپ لوگ کے التساط بتا رہے ہیں کہ یہ بات نہیں چلے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنی طرف سے اپنے پڑوسی کو بھیج دوں گا تو یہ بات نہیں چلے گی، لیکن اگر میں کہوں توجہ کہ میں اپنی طرف سے اپنے گھر سے اپنے والد کو بھیج دوں گا، بات چل جائے گی؟ اب بات چل جائے گی۔ میں کہوں میں نہیں آ سکوں گا، میں اپنی طرف سے اپنے گھر سے، اپنی طرف سے اپنے گھر سے، اپنی طرف سے اپنے گھر سے اپنے بھائی کو بھیج دوں گا، بات چل جائے گی؟ بات چل جائے گی۔ بھائی قانونی ترفیت سمجھے آپ؟ قانونی ترفیت کہتا ہے کہ جو جس کی طرف سے آتا ہے وہ اسی کے گھر سے آتا ہے،
بھائی اب بھی خاموش بیٹھے, مجھے نہیں معلوم کیا کہوں آپ کے سامنے. بھائی قانون تربیت کہہ رہا ہے کہ جو جس کی طرف سے آتا ہے وہ اسی کے گھر سے آتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے الحق من ربہم, حق آیا ہے اللہ کی طرف سے. قانون کو ملا دیجئے, اس کا مطلب حق آیا ہے اللہ کے گھر سے, حق آیا ہے اللہ کے گھر سے. بھائی کیوں خاموش بیٹھے اب بھی آپ نے سننے کے بعد؟ بھائی اگر آپ جائیے, اگر آپ کو اللہ کے گھر سے کوئی اور آتا نظر آئے تو اسے حق مان لیجیے, اگر نہ ملے تو میرے پاس آ جائیے, میں سورہ رجب کو آپ کو لے چلتا ہوں اللہ کے گھر کے پاس. بغض و حسد کا چشمہ اتارنے کے بعد اللہ کے گھر سے کوئی اور آتا نظر آئے تو اسے حق مانیے, علی آتا نظر آئے تو علی کو حق مان لیجیے. بالکل سیدھا سا قاعدہ. سلمان پڑھے محمد اور علی محمد کے نام. میں کہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ کسی اور مجمع میں خطاب کر رہا ہوں کہ مجھے اور دلیلیں پیش کر رہی ہیں, نا اپنا مجمع یہ تو میں ذرا سا گھبرا گیا. میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کچھ غلط پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. نہیں, میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں, میں نے قرآن آپ کے سامنے پیش کیا. روایت کو تو یہ کہہ کے جھٹلایا جا سکتا ہے نا کہ بھئی یہ ضعیف تھی, قرآن کو حکمت ہے تو جھٹلا کے دکھاؤ. قرآن تو واضح طور پہ کی فضیلت بیان کر رہا ہے. اچھا کیا کہا؟ حق آیا ہے اللہ کے گھر سے. امام آئے اللہ کے گھر سے, اور جب آئے نا تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا کہا؟ الحق مع علی والعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. آگے کمال کر دیا, یہ نہیں کہا ہے پروردگار علی کو باہر باہر موڑ جدھر حق ہے, بلکہ اللہ کا نبی کہتا ہے پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑتا جا جدھر علی جاتا رہا ہے. یعنی اب علی حق کی اتباع نہیں کرے گا, حق علی کی اتباع کرے گا. حق کیا ہے؟ قرآن نے بتایا کہ رسول حق ہے, قرآن نے بتایا کہ اللہ حق ہے, قرآن نے ایک مقام پہ کہا کہ قرآن حق ہے. میں نے کہا حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. اس کا مطلب اللہ علی کے ساتھ ہے, رسول علی کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ. یہ کہہ رہا ہوں, یہی ترجمہ ہے, یہی مطلب سمجھ میں آیا. کیا دلیل ہے اس کی؟ دلیل تو اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ بھائی کیا دلیل ہے کہ علی کے ساتھ اللہ بھی ہے, علی کے ساتھ رسول اللہ بھی ہے, علی کے ساتھ کتاب اللہ بھی ہے, تو آپ اسے بتائیے گا کہ علی اللہ کے گھر میں نبی کے ہاتھوں پر قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ دلیل ہے سب سے بڑی. نبی کے ہاتھوں پر ہے امام, اور عالم کیا ہے؟ عالم یہ کہ علی سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے توریت سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں یا قرآن مجید سناؤں؟ بھائی توریت, زبور اور انجیل تو پھر سمجھ آ جاتی ہے. قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا ہے. قرآن کے نازل ہونے میں ابھی 13 برس باقی ہے. توجہ, قرآن نازل ہوا ہے نہیں, قرآن کے نازل ہونے میں ابھی 13 برس باقی ہے. 13 برس پہلے علی کہہ رہے قرآن سناؤں, اور علی نے قرآن سنایا. اب دو باتوں میں سے آپ کو ایک کو ماننی پڑے گی. یا تو یہ مانیے کہ میرا علی نبی کی آغوش میں رہ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا جا رہا تھا, قرآن پڑھتا ہوا جا رہا تھا. یا اگر یہ نہیں ماننا تو پھر یہ مانیے کہ جو علی پڑھتے جا رہے تھے اللہ قرآن بناتا جا رہا تھا. میں خود نعرہ لگاتا ہوں, آپ سب نے نعرہ حیدری کا جواب دینا مل کے. نعرہ حیدری. جزاک اللہ. اب لگ رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ مجلس میں آئے ہوئے, آپ کے سامنے بیان ہو گیا. اچھا, لوگوں نے اعتراضات شروع کر دیے, بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ اتنا سا بچہ, 3 دن کا بچہ کیسے بولنے لگا؟ میں کہوں علی کے بکس میں تم نے نبی کی محبت کو ہی بھلا دیا. بھائی علی کے بکس میں نبی کی محبت کو بھلا دیا. بڑے اترا کے کہتے تھے کہ نبی سے محبت ہے, بڑے اترا کے کہتے تھے نبی سے پیار ہے, پیارے پیارے نبی ہیں, میٹھے میٹھے نبی ہیں. علی کے بکس میں نبی کی محبت کو بھلا دیا. بھائی یہ نہ دیکھ کہ کون بول رہا ہے, یہ دیکھ کے کہاں بول رہا ہے. بھائی کہاں بول رہا ہے؟ نبی کے ہاتھوں پر. یہ نبی کے ہاتھ ہے, نبی کے ہاتھ. یہاں آ کے تو کنکر بولا کرتے ہیں, یہ تو پھر حیدر بول رہا ہے. درود کا سہارا لے محمد اور آل محمد کے نام. آخری گفتگو آپ کے سامنے کر لوں, ایسے سنیں کہ کم از کم میں یہ سوچتا رہوں کہ میری محنت کامیاب ہو رہی ہے آپ کے سامنے. قرآن سے ہم نے پوچھا کسے امام ماننا ہے؟ قرآن نے کہا حق کو امام ماننا ہے. حق کون ہے؟ حق کا تاجدار کون ہے؟ ابھی بتائیں. یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ اوروں کا ان ناموں سے لگانے کیا کیا باطل ہو جاتا ہے. کسی کا وضو باطل ہو جاتا ہے, کسی کا نکاح باطل ہو جاتا ہے.
بھائی آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہا تو بلند آواز سے کہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ کہ دسترخوان پہ پڑا ہوا نمک بھی علی کی اجازت سے آیا ہے. اس وقت تک نمک نہیں آ سکتا جب تک علی کی اجازت نہ ہو. زیارت کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کون ہے حق؟ علی حق ہے. واضح ہو گیا آپ کے سامنے. کس کی اتباع نہیں کرنی؟ گمراہ لوگوں کی اتباع نہیں کرنی. ہم نے لغت سے پوچھا، لغت سے یہ بتاؤ اور امام کسے کہتے ہیں؟ ابھی ماشاءاللہ آپ نماز جماعت پڑھ کے بیٹھے ہیں. آپ لغت سے پوچھا امام کسے کہتے ہیں؟ لغت نے کہا کہ جو آگے ہوگا وہ امام ہوگا. لغت نے کہا کہ جو آگے ہے وہ امام ہے. جو لشکر کے آگے وہ لشکر کا امام، جو قبیلے کے آگے وہ قبیلے کا امام، جو کنبے کے آگے وہ کنبے کا امام، جو جماعت کے آگے وہ جماعت کا امام. یہی بات ہے نا بھائی، جو آگے ہے وہ امام ہے، جو پیچھے ہے وہ ماموم ہے، آگے کھڑا ہونے والا امام ہے. ہم نے قرآن سے اس حوالے سے پوچھا تو قرآن نے کہا کہ یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار. زمین پلٹائی فرعون کی جانب. پروردگار کہہ رہا ہے کہ فرعون قیامت میں اپنی قوم کے آگے کھڑا ہوا ہوگا. میں نے کیا کہا؟ امام آگے ہوتا ہے. اللہ کہہ رہے فرعون قیامت میں قوم کے آگے ہوگا. اس کا مطلب فرعون اپنی قوم کا امام ہوا یا نہیں ہوا؟ فرعون اپنی قوم کا امام ہوا. فرعون کی امامت پہ گھبرا رہے ہیں آپ حضرات. بھائی نہ گھبرائیے، پریشان نہ ہوئیے، کیونکہ آگے اللہ خود کہہ رہا ہے فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ. وہ فرعون اپنی پوری کی پوری قوم کو جہنم میں پھینک دے گا، پوری کی پوری قوم کو جہنم میں دھکیل دے گا. تو قانون سمجھ میں آیا کہ ہر آگے کھڑے ہونے والا امام جنت نہیں لے جاتا. بھائی ہر آگے کھڑے ہونے والا امام جنت نہیں لے جاتا. بہت سے امام ایسے دوزخ میں لے جاتے ہیں. اب یہ آپ کی مرضی ہے، کسی امام مان لے کسی امام نہ مانے. بس یہ قانون ذہن میں رکھیے گا کہ ہر آگے کھڑے ہونے والا امام جنت نہیں لے جاتا، بہت سے دوزخ میں لے جاتے ہیں. پتہ چلا آپ نے ساری زندگی نمازیں پڑھی تاکہ جنت مل جائے، روزے رکھے تاکہ جنت مل جائے، داڑھی کو بڑھایا تاکہ جنت مل جائے، نبی کی ایک ایک سنت پہ عمل کیا تاکہ جنت مل جائے، بڑے بڑے چیک غریبوں میں تقسیم کیے تاکہ جنت مل جائے. لیکن امام ایسا مان لیے جو دوزخ لے جا رہا ہے تو ساری زندگی کی عبادتیں بیکار، نمازیں بیکار، روزے بیکار، حج بیکار. تو بھائی جب جانا ہی جنت میں ہے تو اگر کیا گھاس چڑھنے کے لیے ایسے ویسوں کو مانتے ہو؟ ایسوں کو مانو نا جو جنت کے جوانوں کے سردار ہے. جانا ہی جنت میں ہے. سلوات پڑھے محمد علی محمد کے نام. جانا ہی جنت میں ہے. آخری جملہ کیا کہا میں نے؟ فرعون قیامت میں اپنی قوم کے آگے ہوگا. میں نے کہا جو آگے ہوگا وہ امام ہے. کیا کہا آپ کے سامنے؟ جو لشکر کے آگے لشکر کا امام، قبیلے کے آگے قبیلے کا امام، کنبے کے آگے کنبے کا امام، جماعت کے آگے وہ جماعت کا امام. اچھا نماز جماعت پڑھتے ہیں نا، مجھے بتائیے آپ امام کو اشارہ کرتے ہیں یا امام آپ کو اشارہ کرتا ہے؟ مجھے بتائیں. آپ امام کو اشارہ کرتے ہیں؟ نہیں نا، امام آپ کو اشارہ کرتا ہے. امام آپ کو کہتا ہے اب رکوع میں جانا ہے، امام کہتا ہے اب سجدے میں جانا ہے، اب سجدے سے سر اٹھانا ہے. اس کا مطلب جو آگے ہوگا وہ اشارہ کرے گا. میں جملہ امانت رکھوا رہا ہوں آپ کو، اور امانت کی خیانت نہیں کیا کرتے ہیں. جملہ بڑا ہے، اگر آپ نے اس جملے کو صحیح سے وصول نہیں کیا تو جملے کی عظمت کم نہیں ہوگی. یہ سوچوں گا کہ ہو سکتا ہے میں اس جملے کو پہنچا نہیں پایا اب تک. اس کا مطلب جو آگے ہوگا وہ اشارہ کرے گا، جو پیچھے ہوگا اس کا کام ہے اشاروں کو قبول کرنا. اور اگر کوئی جماعت اسے امام کے اشاروں پہ نہ چلے تو فتویٰ یہ کہ جماعت باطل ہو جاتی ہے. آگے کھڑے ہونے والا اشارہ کرتا جائے گا. اب مجھے ڈھونڈ کے دکھائیے تاریخ میں کوئی شخص کہ جو اشارہ کرتا ہے تو سورج پلٹ آتا ہے. کوئی ایک ایسا دکھائیے جو اشارہ کرتا ہے تو ستارہ دہلیز میں آ جاتا ہے. کوئی ایک ایسا دکھائیے اشارہ کرے تو کوثر کی روانی میں تیزی آ جائے. نہ ملے تو میرے پاس آ جاؤ، میں علی کے دروازے پہ لے چلتا ہوں. علی اشارہ کرتا ہے سورج پلٹ آتا ہے. علی اشارہ کرتا ہے ستارہ دہلیز میں سجدہ ریز ہوتا ہے. علی اشارہ کرتا ہے کوثر کی روانی میں تیزی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی آگے ہے، سورج پیچھے ہے. علی آگے ہے، ستارہ پیچھے ہے. علی آگے ہے، چاند پیچھے ہے. علی آگے ہے، شجر پیچھے ہے. علی آگے ہے، حجر پیچھے ہے. علی آگے ہے، ملک پیچھے ہے. علی آگے ہے، فلک پیچھے ہے. علی آگے ہے، عرش پیچھے ہے. علی آگے ہے، فرش پیچھے ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ بھائی یہ سب پیچھے کیوں ہے،
علی آگے کیوں ہے؟ تو جواب دیجیے گا کہ یہ سب پیچھے اس لیے ہے چونکہ یہ سب مل کے کائنات ہوتے ہیں، علی تنہا مولا کائنات ہوتے ہیں۔ درود کا سہارا لیں گے محمد علیہ وسلم۔ انشاءاللہ موقع ملا کبھی آپ کے سامنے اس نعرے پہ پڑھوں گا، سوچ کے تو میں نہیں آیا ہوں، لیکن چلے آپ سن کے جائیں۔ یہ جو نعرہ ہے نا، یہ فقط نعرہ نہیں ہے، اسے فقط نعرہ نہ سمجھیے گا۔ آج کل بہت سارے آ گئے نا، مجلسوں میں نعرے نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مجلسوں میں نعرہ لگنے سے مجلسوں کا وقت برباد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ کو ان لوگوں کی طرف جانتے ہوں گے بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ مجلسوں میں نعرے نہیں ہونے چاہیے، کیوں؟ کیونکہ مجلسوں میں نعرہ لگنے سے مجلسوں کا وقت برباد ہوتا ہے۔ میں کہوں گا اے عقل کے اندھے، جس نے کچھ میرے نعرہ لگایا ہے نا، اس نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا؟ اس نے علی کی دی ہوئی زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ علی کہنے کا موقع دیا ہے۔ علی کی دی ہوئی زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ علی کہنے کا موقع دیا، اور یہ نعرہ نہیں ہے، اسے ذوالفقار سمجھے۔ ذوالفقار کیا ہے یہ؟ اس کا مطلب کل کتنی ذوالفقار ہو گئی؟ میں بتاؤ کتنی ذوالفقار ہو گئی؟ 2 ذوالفقار، ایک لوہے کی ذوالفقار اور ایک نعرے کی ذوالفقار۔ لوہے کی ذوالفقار کس کے پاس ہے؟ علی کے پاس۔ نعرے کی ذوالفقار کس کے پاس ہے؟ علی کے شیعوں کے پاس، مومنوں کے پاس، علی کے چاہنے والوں کے پاس، علی سے محبت کرنے والوں کے پاس 2 ذوالفقار، لوہے کی ذوالفقار، نعرے کی ذوالفقار۔ دونوں ذوالفقاروں میں فرق جانتے ہیں آپ؟ دونوں ذوالفقاروں میں فرق کیا ہے؟ دونوں ذوالفقاروں میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جو لوہے کی ذوالفقار تھی نا، وہ چلنے سے پہلے آنے والی نسلوں میں طہارتیں ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ یہ نعرے کی ذوالفقار چلنے کے بعد گزشتہ نسلوں کی نجاست ڈھونڈ لیا کرتی ہے۔ چہرے سے تاثر دور پڑے محمد علیہ محمد کے نام۔ شجر جب حرف زن ہو تو اونچے بول پڑتے ہیں۔ میرا ماننا یہ چاہے ایک بات میں بھی سن رہا ہوں، لیکن اس کو بھی کم از کم علی کے فضائل سنا پہ جاؤں۔ شجر جب حرف زن ہو تو گنجے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں، اور علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے۔ زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں۔ تو آپ چہروں سے ہی بتاتے جائیں کہ آپ تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں۔ آج آپ کے سامنے ایک علی کے مسائل پڑھیں، جیسے فضائل علی کے مرتضی کے ہیں ویسے کسی کے نہیں، جیسے مسائل علی اکبر کے ہیں ویسے کسی کے نہیں۔ میں آگے اپنے مسائل کی جانب گزارش کروں گا، چراغوں کو بجھا دیں۔ اب سے کچھ دیر بعد آپ 9 محرم الحرام کا سورج دیکھیں گے۔ ہاں عزیزوں، جانتے ہیں یہ سورج نوران ہوتا ہے، تو یہ سورج خود گریا کرتا ہے حسین کے بچوں کی نیاز پر۔ یہ سورج خود ماتم کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ حسین کی سکینہ بار بار کہہ رہی ہے چچا عباس میں بڑی ناصر ہو۔ 9 محرم الحرام کا مطلب جانتے ہیں؟ 7 محرم سے پانی بند ہوا ہے، آج 9 محرم الحرام ہو گئی۔ علی اصغر کہہ نہیں سکتے ہیں، لیکن علی اصغر کا خشک چہرہ بتاتا ہے کہ بچہ بڑا پیاسا ہے۔ علی اصغر کی ماں کہتی ہے بیٹا اگر اپنی دادی سے ملاقات کرنا تو اپنی ماں کی شکایت نہ کرنا، اس لیے کیونکہ آپ کی ماں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں، آپ کی غذا کے اسباب معائنے نہیں کر سکتی۔ چھوٹے چھوٹے بچے آج آتش کی سلائیں بلند کر رہے ہیں۔ ہاں عزیزوں، کوشش کرنا کہ ان دنوں ذرا اپنے آپ کو پیاسا رہنے کی عادت ڈالیں، تاکہ کم از کم آپ کو حسین کی مظلومیت کا ذائقہ برابر احساس ہو سکے۔ جیسے ہی پیاس لگے فوراً پانی نہیں پیجیے، ذرا پیاسا رہنے کی عادت ڈالیے تاکہ حسین کے بچوں کی پیاس کا احساس ہو سکے، آپ کو پتہ چل سکے کہ میرا مولا کتنا پیاسا تھا۔ جانتے ہیں عزیزوں پیاس کا عالم کیا تھا؟ پیاس کا عالم یہ تھا
ایک وقت وہ آتا ہے پیاس کے بعد، مجھے زندان کی ایک مصیبت یاد آ گئی. سکینہ کہتی ہے بھیا یہ بتاؤ پیاس کے مرتبے کتنے ہیں؟ سید سجاد کہتے ہیں اے بیٹی سکینہ، جو تھوڑا پیاسا ہوتا ہے اس کے لب خشک ہونے لگتے ہیں، جو زیادہ پیاسا ہوتا ہے اس کا چہرہ خشک ہونے لگتا ہے، جو اور زیادہ پیاسا ہوتا ہے ایک مرتبہ ایک عالم ایسا آتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، اب اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. سکینہ کہتی ہے بھیا بس یہی کیفیت سکینہ کی ہو رہی ہے. اے بھیا سکینہ سامت محمد الحرام سے پیاسی ہے. حاضر آپ جانتے ہیں اگر سکینہ پیاسی نہ ہوتی تو کبھی کوفہ و شام کے بازاروں میں یہ نہ کہتی کہ اے بیوی آپ کی بچی بہت پیاسی ہے. جانتے ہیں ایک بیوی نے جناب سکینہ کو ایک کوزے میں پانی لا کے دیا تھا اور کہا تھا بیوی جب پانی پی لو تو پانی پینے کے بعد ہمارے لیے دعا کر لینا. سکینہ کہتی میں حسین کی بیٹی ہوں، پہلے اپنی دعا بتا پھر میں پانی پیوں گی. تو بیوی کہتی بیٹی یہ دعا کرو کہ جیسے آپ یتیم ہوئی ہو نا میرے بچے یتیم نہ ہو. مجھے نہیں معلوم کیسے لوگ تھے یتیموں سے ایسی دعائیں منگواتے ہیں. سکینہ نے ننھے ننھے سے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، کہا ہوگا پروردگارا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، جیسی یتیمہ سکینہ ہوئی ہے ویسے اس کے بچے یتیم نہ ہو. ہاں جو قبل اللہ عزیز ہوں. آج علی اکبر کے مصائب جانتے ہیں. علی اکبر مقصد کہتا ہے علی اکبر کی عمر مبارک یا تو 18 برس ہے یا 19 برس ہے یا 24 برس ہے یا 28 برس ہے. ہاں یہ کڑیل جوانی کا سن ہوتا ہے. یہ سن وہ ہوتا ہے کہ جس میں ماں کو اپنے بچے کے چہرے کو دیکھ کے کئی ارمان آ جاتا ہے. ماں کہتی ہے ارے میرا بچہ بڑا ہوگا میں اپنے بچے کی شادی کراؤں گی. عزیزو یہی وجہ ہے کہ سغرا کہتی تھی بابا اگر میرے بھیا اکبر کی شادی کرو نا بابا سغرا کو یاد رکھ لینا بابا سغرا مدینہ میں اکیلی گا بابا. چلو کمال اللہ عزیزو علی اکبر کا ذکر کرنا ہے آپ کے سامنے. جانتے علی اکبر آتے علی اکبر کہتے ہیں اے بابا جانے کی اجازت دے. حسین کہتے ہیں استاذن فاضلہ، جیسے ہی اجازت مانگی حسین نے فوراً اجازت دے دی. لیکن عزیزو جانتے ہیں نا حسین نے کہا علی اکبر جاتے ہو لیکن جانے سے پہلے ذرا 3 لوگوں سے رخصت کر لو. کون ہے؟ ایک سید سجاد ہے جس سے علی اکبر کو رخصت کرتا ہے، ایک ماں ام لیلہ ہے جس سے علی اکبر کو رخصت کرنا ہے، اور ایک وہ ماں ہے جس نے 18 برس علی اکبر کو پالا ہے. یہ کوئی اور نہیں، یہ جناب سیدہ کی بیٹی زینب کبریٰ ہے. بڑا کٹھن ہے علی اکبر کے لیے رخصت کرنا. آتے ہیں اس خیمے میں جس خیمے میں ایک چٹائی بچھی ہے، جس چٹائی پہ سید سجاد بیٹھے ہوں. جناب علی اکبر آتے امام سجاد عالم بے ہوشی میں ہے. لیکن عزیزو یہ وہ بے ہوشی نہیں ہے جو ہمارے اور آپ پہ طاری ہوتی ہے، یہ امام کی بے ہوشی ہے. جانتے ہیں علی اکبر نے کیا کیا؟ میں نے بہت بڑے عالم سے سنا ہے. علی اکبر نے جناب سید سجاد کے بازو کو چومنا شروع کیا. چومتے چومتے علی اکبر امام سجاد کے چہرے کو چومنا شروع کرتے ہیں. نہ جانے علی اکبر کو کیا یاد آیا، علی اکبر کی آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگے. اب میرا دل کہتا ہے علی اکبر بھی غیرت ہاشمی رکھتے تھے نا. امام سجاد کے چہرے کو دیکھا ہوگا، کوفہ اور شام میں سید سجاد کی غیرت کو پامال ہوتا نظر آیا ہوگا. ادھر عالم یہ علی اکبر کی آنکھوں سے آنسو جھلکے، جناب سید سجاد کے چہرے پہ آنسو گرے. سید سجاد نے آنکھیں کھولی، علی اکبر اس عالم میں میرے پاس کیوں آئے ہو بابا اکیلے ہیں؟ جانتے ہیں علی اکبر کیا کہتے ہیں؟ بھیا میں بابا پہ جان قربان کرنے آیا ہوں، آپ سے اجازت مانگتا ہوں. ارے ہمارا بابا اکیلا رہ گیا ہے، اب کوئی بابا کی مدد کرنے کو نہیں ہے. سید سجاد کہتے ہیں علی اکبر اگر مجھے اجازت ہوتی تو میں بھی بابا پہ جان قربان کرتا. علی اکبر آپ جائیے، میں نے اجازت دی. علی اکبر ایک امتحان سے کامیاب ہوئے، سید سجاد کے خیمے سے باہر آئے. اس میں اختلاف علماء کا. ایک کچھ کہتے ہیں کہ جناب سید سجاد سے رخصت ہونے کے بعد آئے ہیں جناب زینب کے پاس، کچھ کہتے نہیں پھر اپنی ماں کے پاس آئے ہیں. بس عزیزوں ایک ماں کے پاس آئے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی ماں ہو. ماں سے کہتے ہیں اے اماں علی اکبر کو جانے کی اجازت دے.
ماں نے اپنے بچے کے چہرے کو دیکھا، صرف اتنا کہا بیٹا تیرے بغیر میرا گزارا نہیں ہے بیٹا، لیکن جا میں نے تجھے اجازت دی۔ علی اکبر چلے دوسری ماں کے پاس آئے، جانتے ماں کے پاس آگے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، کہتے اماں اتنا بتائیے آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ ہے؟ یہ جملہ سننا تھا، بی بی تڑپ گئی، کہ علی اکبر یہ کیسا سوال کیا؟ ارے اماں کہاں، فاطمہ زہرا کہاں؟ علی اکبر کہتے ہیں اماں اپنے لال کو فاطمہ کے لال میں قربان کر دو اماں، علی اکبر کو اجازت دے دو۔ علی اکبر کو اجازت ملی، علی اکبر چلے۔ ہاں عزیزو بڑی سخت رخصت ہے علی اکبر کی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے علی اکبر خیموں سے ایسے باہر آئے ہیں جس طرح بھرے گھر سے کوئی جنازہ باہر آیا کرتا ہے۔ اس سے بڑا کیا جملہ کہوں میں آپ کے سامنے؟ ارے علی اکبر کی رخصت نہیں ہے، بیٹیاں بیویاں مائیں بہنیں علی اکبر کا لاشا رخصت کر رہی ہے۔ کبھی کوئی بیوی دامن تھام لیتی ہے، میرے مولا حسین نے علی اکبر کا بازو تھاما، علی اکبر کو باہر کیا۔ آپ نے کیا سنا؟ کبھی کوئی بیوی ہے دامن تھام لیتی ہے۔ عزیزو سوچا کیجیے یہ کون بیوی ہے؟ ارے میرا دل کہتا ہے اگر کوئی طویل القد بیوی ہوتی علی اکبر کے شانے کو تھامتی، لگتا یہ ہے علی اکبر کی بغل سکینہ بھیا اس جنگل میں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہو؟ حسین نے علی اکبر کو دیکھا، علی اکبر جاؤ میں نے اجازت دی، لیکن بیٹا ایک ارمان ہے باپ کے دل میں، بیٹا آپ 60 برس کی عمر سے امامہ باندھ رہے ہیں، جب بھی آپ کو امامہ باندھنے کی بات ہوتی تھی کبھی پھوپھی زینب امامہ باندھا کرتی تھی، کبھی سہرا امامہ باندھا کرتی تھی، علی اکبر کبھی آپ کو آپ کی ماں لیلا امامہ باندھا کرتی تھی۔ باپ کے دل میں حسرت ہے کہ ایک بار اپنے بیٹے کو امامہ باندھے۔ مقتل کہتا ہے علی اکبر دو زانوں کربلا کی ریت پر بیٹھ گئے، حسین نے علی اکبر کے سر پہ امامہ باندھنا شروع کیا، کہتے جاتے انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار گواہ نا اب وہ جا رہا ہے جو چہرے میں، گفتار میں، رفتار میں، اخلاق میں تیرے رسول کی شبیہ ہے، اس امت میں اب اسے بھیج رہا۔ علی اکبر چلے، کہا بابا کچھ کہنا چاہتے؟ حسین نے کہا علی اکبر اتنا کرنا جب تک ممکن ہو سکے اپنا چہرہ دکھاتے جانا۔ علی اکبر چلے، علماء بیان کرتے ادھر علی اکبر کے گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی، ادھر باپ کے قدموں کی رفتار تیز ہوئی۔ اس سے بڑا جملے نہیں پڑھ سکتے قیامت کے جملے۔ ادھر علی اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، ادھر باپ نے تیز تیز چلنا شروع کیا۔ اکبر نے محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے دوڑے ہوئے آ رہے ہیں۔ علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، مڑ کے دیکھا، بوڑھا باپ جوان کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ علی اکبر نے کہا بابا میرے پیچھے نہ آئیے، بابا علی اکبر کو آپ نے رخصت کیا، بابا علی اکبر کو جانے دے۔ حسین نے کہا بیٹا تیرا کوئی تجھ جیسا علی اکبر نہیں ہے نا، تو حسین کی کیفیت نہیں سمجھ سکتا، جا بیٹا میں نے تجھے اجازت دی۔ علی اکبر چلے، حسین نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ ادھر خیمے کی حالت یہ ہے کہ فضا خیمے کے دروازے پہ ہے، فضا حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، تمام بیویاں فضا کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں۔ عزیزو میرے مولا پلٹے خیمے کی جانب، کہ علی اکبر کی ماں کدھر ہے؟ علی اکبر کی ماں سے کہا بی بی اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنا۔ ایک بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا، اے وہ کہ جس نے یوسف کو یعقوب کے لیے پلٹایا، ایک مرتبہ علی اکبر کو حسین کی طرف پلٹا دے۔ علی اکبر پلٹے، علی اکبر کہتے ہیں بابا میں نے کیسا لڑا بابا؟ حسین دانت دیتے، بڑے ناز اٹھائے نا حسین نے علی اکبر کے۔ حسین نے کہا بیٹا ایسا لگ رہا تھا بابا حیدر کرار لڑ رہے ہیں، بیٹا تم نے بڑا خوب لڑا۔ علی اکبر باپ سے کہتے بابا میں نے اچھا لڑا نا بابا، ایک چیز مانگو آپ سے۔ حسین کہتے بیٹا ماں کیا چاہتا ہے؟ علی اکبر کہتے بابا آیا شکر لڑی، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، اگر دو لوگ پانی کے مل جاتے میں نے بتاتا حسین کا بیٹا کیا ہے۔ عزیزو سوچیں آپ
یہ کیوں کہا علی اکبر نے؟ علی اکبر جانتے میرا مولا بڑا پیاسا ہے، مولا کے پاس پانی نہیں، لیکن پھر بھی کہا شاید علی اکبر چاہتے ہیں کہ میرے بابا کی مظلومیت ادا ہو جائے۔ ارے یہ وہ باپ تھا جس نے اپنے بیٹے کو بن مانگے بن موسم کے انگور عطا کیے تھے، اب مانگنے پر اپنے بیٹے کو پانی نہیں دے پا رہا۔ حسین نے کہا بیٹا میری زبان کو اپنے دہن میں رکھ دو، شاید پیاس سے کچھ افاقہ ہو جائے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی زبان کو دہن میں رکھا تو قدم پیچھے ہٹے، بابا تم تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہو بابا۔ اجرکم اللہ عزیزو، آوازوں کو بلند کرنا۔ علی اکبر کا پرسہ بھی تو میں نے شہادت پیش نہیں کی۔ ہاں عزیزو، حسین نے کہا بیٹا جاؤ، اب پانی طلب نہ کرو، اب مقتل میں جاؤ، کچھ دیر ہے، اب نانا رسول اللہ تمہیں کوثر سے سیراب کرائیں گے۔ علی اکبر چلے، علی اکبر لڑتے جاتے ہیں، لیکن کب تک لڑتے؟ 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، 3 دن کے پیاسے بھی ہیں۔ بڑا اختلاف ہے مقاتل کا۔ ایک مقتل کہتا ہے، ایک لعین ہے جس کا نام ہے حسین ابن نمیر، وہ کہتا ہے سب علی اکبر سے تلواروں کا وار کر رہے تھے، میں نے علی اکبر کے کلیجے کا نشانہ لیا، میرے ہاتھ میں ایک برچی تھی، ایک نیزہ تھا، میں نے نیزہ علی اکبر کے کلیجے میں مارا، میرا نیزہ مارنا تھا۔ ادھر حسین کے چہرے کی کیفیت بدلی، حسین زمین پہ گر، ادھر فضہ نے دیکھا، فضہ زمین پہ گری، ادھر ایک ماں نے دیکھا، ماں کبھی خیمے کے دائیں جانب کبھی خیمے کے بائیں جانب کہتی جاتی ہے بیٹا تیری ماں کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاں عزیزو، حسین ابن نمیر کہتے ہیں میں نے نیزہ نکالنا چاہا، میں نے جیسے ہی نیزہ نکالنا، نیزے کا پھن علی اکبر کے کلیجے میں رہ گیا۔ ایک بیٹے نے صدا دی، اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ میں کہوں کربلا کا ہر شہید کہتا تھا مولا میری مدد چھوائیے، علی اکبر نے کیوں کہا بابا سلام قبول کیجیے؟ علی اکبر جانتے ہیں بوڑھے باپ سے جوان کی لاشیں نہیں اٹھائے جاتے۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا میرے لاشیں پہ نہ آئیے بابا مجھے معلوم ہے آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، بابا علی اکبر کا سلام قبول کیجیے۔ علی اکبر کے دل میں تھا نا کہیں میرا باپ یہ نہ سوچے کہ میرا بیٹا پیاسا ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا یہ دیکھیں نانا رسول اللہ آ گئے، بابا مجھے سیراب کرا دیا، بابا اب علی اکبر پیاسا نہیں ہے۔ ادھر حسین چلے، مقتل کہتا ہے حسین زلجنا سے اترے نہیں ہے، زلجنا سے گرے ہیں۔ حسین اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں، کہتے جاتے ادعونی یا بنیا، بیٹا مجھے سزا دے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی بیٹا۔ ہاں ایک نوحہ سنا ہے نا آپ نے، حسین علی اکبر کے پاس آ کے کہتے ہیں کیا تو نے میرے علی اکبر کو دیکھا؟ حسین کی بینائی چلی گئی، بیٹے نے کہا ہوگا بابا میں آپ کا علی اکبر۔ حسین زمین پہ بیٹھے، علی اکبر کو کہا بیٹا پریشان نہ ہو، نانا رسول اللہ آ گئے ہیں نا، نانا تجھے سیراب کریں گے، اب نانا تیری ہمت کریں گے، نانا تیری حوصلے کو بڑھائیں گے۔ علی اکبر سے کہا بیٹا میں تیرے لاشے کو، میں تیرے جسم کو خیموں میں لے جانا چاہتا ہوں، اے بیٹا ذرا اپنے باپ پہ ایک احسان کر کہ اپنی دونوں باہیں باپ کی گردن میں ڈال دے، تیرے باپ کے اندر ہمت نہیں ہے، تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے۔ مقتل کہتا ہے علی اکبر کی لاشے سے پہلے حسین کے سر کے بال سفید تھے، حسین کی داڑھی کے بال سفید تھے، علی اکبر کا لاشا کیا اٹھایا، حسین کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے، حسین کے داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے۔ اس سے پہلے سر و داڑھی کے بال کالے تھے، حسین کے بال سفید ہو گئے۔ خدا کسی باپ یہ وقت نہ لائے اپنے بیٹے کا لاشا اپنے ہاتھوں سے اٹھانا ہو۔ علی اکبر سے کہا بیٹا تیرے لاشے کو میں خیمے میں لے جانا چاہتا ہوں، بیٹا ایسا احسان کر دونوں باہیں اپنے باپ کی گردن میں ڈال دے۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ باپ کی گردن میں ڈالا، دوسرا ہاتھ اپنے سینے سے نہیں ہٹایا۔ حسین کہتے بیٹا تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، تیرے باپ میں ہمت نہیں ہے، ارے دوسرا ہاتھ بھی میری گردن میں ڈال دے۔ علی اکبر کہتے ہوں گے بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا بابا۔ حسین نے کہا بیٹا بتا، میں صابر باپ کا بیٹا ہوں، میں صابر ماں کا بیٹا ہوں، بیٹا بتا کیا ہوا۔ علی اکبر نے ہاتھ لگایا، ایک باپ نے اپنے بیٹے کے سینے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل دیکھا، بیٹے کو سینے زمین پہ رکھ دیا،
کہا ہوگا اے نانا ذرا میری مدد کو آئیے، اور نانا اکیلے نہ آئیے گا، ابراہیم کو بھی لائیے گا، اسماعیل کو بھی لائیے گا۔ ارے دیکھیں میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، میرے اسماعیل کے ہاتھ میں دے نہیں ہے۔ حسین نے کلیجہ نکالا، کہتے ہیں یا علی مدد، علی کا نام لیا، کلیجہ نکالا۔ ادھر ایک بیٹا منقلب ہوا، باپ کے ہاتھوں پر بیٹے نے دم توڑا۔ عزیزو خیمے سے آواز آئی، بھیا یہ لاشا تجھ سے اٹھایا نہ جائے گا۔ زینب آتی ہے، حسین نے علی اکبر کو چھوڑا، زینب حسین کی زندگی میں خیمے سے باہر آنا۔ عزیزو علی اکبر کو لیا۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا تھا، مولا کیا خیموں میں کوئی سفید رنگ کی چادر نہیں تھی؟ آپ کی پھوپھی زینب کے سر پہ لال رنگ کی چادر کیوں تھی؟ سید سجاد کہتے ہیں ارے جو چادر میری پھوپھی نے پہنی تھی وہ چادر سفید تھی، لیکن علی اکبر کا لاشا آیا، میری پھوپھی نے اپنے آپ کو علی اکبر پہ گرایا۔ ارے خون علی اکبر میری پھوپھی کی چادر کو سرکھا گیا۔ ایک باپ ہے کہتا ہے بیٹا تیرے بعد اس دنیا پہ خواہ، اب جینے میں وہ مزہ نہیں ہے۔ علی اکبر کو سلام کرنا، باپ کی مظلومیت کو سلام۔ سلا کے ارے 18 برس کے میرے مہمان علیہ، ارے 18 برس کے میرے مہمان علیہ، تم باغ جوان میں نہ بھولے نہ بھلے ہائے، اے سروے ریاض شہ ذیشان مجبور ہے ماں غسل و کفن دے نہیں سکتی، برداشت کا ممکن نہیں سامع اب زندگی ماں در کو گوارا نہیں تجھ بن، مجھ کو بھی بلا لے تیرے قربان لیا اے جان میرا سحریاں والا اکبر، ہو میرا سحریاں والا اکبر،
میرا سحری والا اکبر، میرا سحری والا اکبر، میرا سحری والا اکبر، میرا سحری والا اکبر، میرا سحری والا اکبر، میرا سحری والا اکبر، اکبر، میرا سحری والا اکبر، سحری والا اکبر، اکبر، میرا سحری والا اکبر، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر، میرا سحری والا اکبر، 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 زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر، میرا سحری، سارے بولے اکبر، اکبر، میرا سحری والا اکبر، اکبر، میرا سحری والا اکبر، لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقان علی اکبر، آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر، میرا سحری والا اکبر، اکبر، میرا سحری والا اکبر، اکبر، میرا سحری والا اکبر، تو ہے کڑیل جوان ہے بیٹا، باپ تیرا ضعیف ہے کتنا، نور آنکھوں کا ہو گیا رخسار، مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ، لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے، لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر، میرا سحری والا اکبر، اکبر، میرا سحری والا اکبر، اکبر، میرا سحری والا اکبر، جس نے 18 سال پالا تھا، کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا، تیری شادی کا تھا جسے ارماں، کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر، میرا سحری والا اکبر، اکبر، میرا سحری والا اکبر، اکبر، میرا سحری والا اکبر، لطف جینے میں اب کہاں اکبر، دل سے اٹھتی ہے یہ پورا اکبر، صبح عاشور دی تھی جو تو
تیری صورت بھولاؤں میں کیسے، تیری صورت بھولاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر حوالہ، اکبر اکبر میرا سحر حوالہ، اکبر میرا سحر حوالہ، اکبر بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا، رو کے سگرا نے یہ لکھا اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا، مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر حوالہ، اکبر اکبر میرا سحر حوالہ، اکبر دیکھ آیا ہے قاصدِ صغریٰ، راہ تکتی ہے وہ دکھی بہنا، تجھ کو بیمار نے بلایا ہے، وعدہ صغریٰ کا کیوں بلایا نہ، غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے، غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر حوالہ، اکبر اکبر میرا سحر حوالہ، اکبر ایسی غربت میں وہ نہیں موڑو، میں ہوں تنہا مجھے نہ یوں چھوڑو، کیا گزرتی ہے باپ کے دل پر، غمزدہ دل کو یوں نہیں توڑو، اپنی غربت بتاؤں میں کیسے، اپنی غربت بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر حوالہ، اکبر اکبر میرا سحر حوالہ، اکبر اکبر میرا سحر حوالہ، اکبر اکبر میں مر جاواں گی، بتلاتے ویر آجا، 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 ویر نا مینوں خواب ڈراؤندے نے، بین درد مکا جا، اکبر میں مر جاواں گی، بتلاتے ویر آجا، اکبر میں مر جاواں گی، بتلاتے ویر آجا، اوہ راستے اوہ بوہے اوہ مٹیا، اکبر اوہ تاگا اوہ آسا اوہ چڑیا، اکبر دیکھ لے اسی بہن بڑا ساجے، ساجا دے دیوی ساجا، اکبر میں مر جاواں گی، بتلاتے ویر آجا، اکبر میں مر جاواں گی،
वतना ते वीर आजा कोई होदा मेरा बड़ा मेरे अंदरों अड़दा आके सिर ते मेरे कोई कदी साया करदा आग तो मैनू आप उड़ा दे कहदा तख्त ते आजा अकबर मैं मर जावांगी वतना ते वीर आजा अकबर मैं मर जावांगी वतना ते वीर आजा जानदी हो जे अकबर तूने उड़ के आना ऐसे गलते वीरों में मिल तुसी मैनू लाना जानिया तू आप ही बकिए विच बैठ दी कब्र बना जा अकबर मैं मर जावांगी वतना ते वीर आजा अकबर मैं मर जावांगी वतना ते वीर आजा अकबर मैं मर जावांगी वतना ते वीर आजा मेरे दादे कोलो जीवे भूपी ज़ैनब पुछया भीड़ बाज़ार तो मैनू बाबा मतलब दस जा इस तरह मैनू पैर निशान नादा मतलब तू समझा जा अकबर मैं मर जावांगी वतना ते वीर आजा अकबर मैं मर जावांगी वतना ते वीर आजा वीर ना मैनू ख्वाब डरांदे ने बैंड जगैद मुका जा अकबर मैं मर जावांगी वतना ते वीर आजा